ابھی تازہ ایک اور ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے کہ ریشفلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. محترمہ راہیلہ درانی صاحبہ جو منسٹر فار ایجوکیشن تھیں، سب سے پہلا نزلہ اس پہ گرایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ آ رہے ہیں گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صاحب کے بھتیجے، نون لیگ سے جیسے تیسے بننے والے ایم پی اے زرق خان مندوخیل صاحب. وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. ایجوکیشن میں آپ کو میں نے بتایا تھا بہت سارے پی ایم یوز ہیں جس کے لیے اسفندیار بھی آیا ہوا ہے. پی ایم یو اسکول ایجوکیشن جس میں بہت سارے ارب آنے ہیں، اور اس میں ایک 19ویں گریڈ کے آفیسر خالد ماندی کو پوری طرح بے عزت کر کے پہلے لگایا گیا. ورلڈ بینک سے مبینہ طور پر کہا گیا کہ اس کی تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ چلا سکے. وہ 7 سال سے وزیر اعلیٰ ہاؤس چلا رہا ہے، وہ چھوٹا پی ایم یو نہیں چلا سکتا. انوار الحق صاحب بالکل نہیں چاہ رہے کہ سی این ڈبلیو جائے. انوار الحق صاحب کے سی این ڈبلیو میں بہت سارے مفادات وابستہ ہیں مبینہ طور پر، اور ایڈوکیشن میں بھی ہیں. سی این ڈبلیو وہ نہیں دینا چاہ رہے. دیکھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں اس پر یا نہیں مانتے. نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے فرزند انجمن ہیں. مقتدرہ نے کہا کہ کتنا اثر و رسوخ آپ لوگوں کا رہ گیا ہے، اتنے عرصے تک تو بھی یہ لے یہاں پر آ گئی آپ کے ہوم ٹاؤن علاقے میں تو کچھ نہیں ہوا. یہ تو پھر ہمارے لوگ گئے خالی جگہ کرائی، اور ویسے بھی باقی اتنا نوازا گیا آپ لوگوں کو، تو اب بغیر ایم پی اے کے مشیر بنایا گیا. اتنا عرصہ ہوا ہے، اب ٹھیک ہے، بہت کچھ ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ یہ دے رہے ہیں نواب جنگیز مری صاحب کو کہ آپ آئیں، منسٹر بنیں یا مشیر بنائیں لوکل گورنمنٹ کے. بلوچستان لیگس جو پورے بلوچستان رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے اتنی کرپشن کی جن کی تحقیقات جاتے ہیں ہر جگہ پہ لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور حد تو اس وقت انتہا کی ہو گئی جب نوابزادہ طارق مگسی صاحب کو انہوں نے کلین چٹ دی اور کہا کیا محب الوطن شخصیت ہیں اور کیا کام کرائے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کرپٹ ہے، نوابزادہ طارق مگسی ایمانداروں کی اس میں سر فہرست ہے. اسپورٹس مینا مجید صاحبہ سے لے کے سمت گورگیج صاحب کو دیے جانے کی باز گشت ہے. تو اکثر لوگ لگے ہوتے ہیں اسپورٹس میں کہ مینا صاحبہ نے یہ کیا وہ کیا. میں نے اکثر کہتا بھی ہوں کہ باقیوں نے اتنی کمائی کر لی ہے، چھوٹے موٹے اگر انہوں نے کر لیا ہے تو ایسا کیا ہے. اکبر الہآبادی صاحب کا ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں ہمیں میرٹ کا پاس ہے بہت، کہتے ہیں ہمیں کہ میرٹ کا پاس ہے بہت، عمل میں مگر سفارش ہے خاص بہت، عمل میں مگر سفارش ہے خاص بہت. تو یہاں اگر آپ کے پاس سفارش ہے، مقتدرہ کے چہیتے ہو، تو آپ یہاں حکمران بنائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان جو تجربہ گاہ ہے، یہاں اٹامک پاور بننے کے لیے بھی تجربے ہوئے، یہاں پہ ہائبرڈ نظام کے بھی تجربے ہوئے، یہاں پہ ٹوٹل نظام کو پروکسی طرز پہ چلانے کے بھی تجربے ہوئے. کون سا تجربہ نہیں ہے جو اس مظلوم، بے بس اور لاچار سرزمین پر نہیں ہوا. تو آئے روز ہوتے رہتے ہیں. باقی صوبوں میں وزیر اعلیٰ شاید 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، یہاں پہ سال بھی نہیں لگاتے کہ پیچھے باتیں چلتی ہیں. لیکن جو وزیر اعلیٰ یہاں پہ مسلط ہوتے ہیں وہ تو ایک دن ہی نہ رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن خیر، ابھی تازہ ایک اور ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے کہ ری شفلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ذرائع سے جو بات ہوئی ہے، مختلف ذرائع سے، تو کہہ رہے ہیں سب سے کمزور وکٹ جو مناسب خاتون تھی کیبنٹ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ رسی وہاں سے ہی ٹوٹتی ہے جہاں سے کمزور ہوتی ہے. محترمہ راہیلہ درانی صاحبہ جو منسٹر فار ایجوکیشن تھیں، سب سے پہلا نزلہ اس پہ گرایا جا رہا ہے، اور اس کی جو جگہ پہ آ رہے ہیں وہ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صاحب کے بھتیجے، اور بھی
بہت رشتے ہیں ان کے ساتھ، نون لیگ سے جیسے تیسے بننے والے ایم پی اے زرق خان مندوخیل صاحب، تو وہ اب ایجوکیشن کو سنبھالیں گے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. تو ایجوکیشن جس محترمہ سے لے رہے ہو، اس کی جگہ کوئی اس کے برابر کا بھی ہوتا نا، تو ہم کہتے کوئی مناسب جوائز تھی. اب زرق ٹھیکیدار ہے، اس کے کام آپ دیکھو. میرے ڈسٹرکٹ میں جو تباہی و بربادی، زمری کے لوگ بیچارے آج تک اپنی لاش لے جانے کے لیے بھی کوئی ٹرانسپورٹیشن کا نظام ان کے پاس وہ نہیں ہے، روڈ نہیں ہے کہ وہ لے جا سکیں. ان لوگوں نے تباہی و بربادی مچائی ہے. لیکن اس دفعہ جو ایکسپیرینس بلوچستان میں ہوا اور جیسے لوگ لائے اور اب ان کو وزیر بنا رہے ہیں، تو وہ ایجوکیشن میں آ رہے ہیں. ایجوکیشن میں آپ کو میں نے بتایا تھا بہت سارے پی ایم یوز ہیں، جس کے لیے اسفندیار بھی آیا ہوا ہے. پی ایم یو اسکول ایجوکیشن جس میں بہت سارے اربانے ہیں، اور اس میں ایک 19ویں گریڈ کے آفیسر خالد ماندی کو بری طرح بے عزت کر کے پہلے لگایا گیا وزیر اعلیٰ کی سفارش پر. پھر کہا ورلڈ بینک سے مبینہ طور پر کہا گیا کہ اس کی تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ چلا سکے. وہ 7 سال سے وزیر اعلیٰ ہاؤس چلا رہا ہے، وہ چھوٹا پی ایم یو نہیں چلا سکتا. وہ اسفندیار کے کزن جو 2 اسکول ٹیچر ہیں وہ چلا سکتے ہیں، 10 سالوں سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خالد ماندی نہیں چلا سکتا. سبحان اللہ. اور وہ ورلڈ بینک اسفندیار سے افراط میں مطمئن نہیں ہے، وہ ایز اے سیکرٹری ایجوکیشن مطمئن ہے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. ظاہری بات ہے تجرباتی سرزمین ہے، یہاں کوئی بھی معجزہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو اب اسی طرح زرق نے تو آنا ہے. ایک تعیناتی یوں ہوئی، اور اب دوسری جو ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ، جس میں نواب زادہ امیر حمزہ جو نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے فرزند انجمن ہیں. اب انہوں نے پہلے تو وہ کیا، لیکن آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جگہ بہت زیادہ ہے. اب زہری یا آس پاس میں مقتدرہ نے کہا کہ کتنا اثر و رسوخ آپ لوگوں کا رہ گیا ہے، اتنے عرصے تک تو بھی یہ لے یہاں پر آ گئی آپ کے ہوم ٹاؤن علاقے میں، تو کچھ نہیں ہوا. یہ تو پھر ہمارے لوگ گئے خالی جگہ کرائی، اور ویسے بھی باقی اتنا نوازا گیا آپ لوگوں کو، تو اب بغیر ایم پی اے کے مشیر بنایا گیا. اتنا عرصہ ہوا ہے، اب ٹھیک ہے، بہت کچھ ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ یہ دے رہے ہیں نواب جنگیز مری صاحب کو کہ آپ آئیں، منسٹر بنیں یا مشیر بنائیں لوکل گورنمنٹ کے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق اس طرف سے کہا جا رہا ہے سی این ڈبلیو کہ اگر سی این ڈبلیو دو گے تو وہ ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ وہ نہیں چاہ رہے. میرے خیال میں اس دفعہ تو دوسرے ڈپارٹمنٹ سی این ڈبلیو سے آگے گئے. لوکل گورنمنٹ کے جو اندھی کمائیاں ہیں وہ کم نہیں ہیں، ظاہری بات ہے جنگ تو ساری اسی پیسوں کی ہی ہوتی ہے. تو سی این ڈبلیو میں بیٹھے ہوئے ہیں سلیم کھوسہ صاحب. سلیم کھوسہ صاحب آپ کو پتہ ہے ایٹ اے ٹائم پہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے بھی خاص ہیں، جام کمال صاحب کے بھی خاص ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کے بھی خاص ہیں. تو انوار الحق صاحب بالکل نہیں چاہ رہے کہ سی این ڈبلیو جائے. انوار الحق صاحب کے سی این ڈبلیو میں بہت سارے مفادات وابستہ ہیں مبینہ طور پر، اور ایریگیشن میں بھی ہیں. تو لالو خان صاحب کو مستفید کرنا ہے تو ظاہری بات ہے تو سی این ڈبلیو وہ نہیں دینا چاہ رہے. دیکھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں اس پر یا نہیں مانتے. بہرحال یہ آفر ہے ذرائع کے بقول. ایریگیشن ڈپارٹمنٹ صادق عمرانی صاحب نے بہت مبینہ طور پر کمائی کر لی ہے. اتنی کمائی کر لی ہے کہ اس کے جو بیٹا ہے وہ اب سرکاری گاڑیاں لے کے دوسرے صوبوں میں جا کے لوگوں کو مار رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب اتنا اندھا پیسہ جب آ جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. اس کی جگہ میر علی حسن صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق مقتدرہ ابھی تک مان نہیں رہی. سی ایم مان گیا کہ ہاں بھائی علی حسن آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی چڑیا ہے ایریگیشن.
ڈیم شیم بنانے ہوتے ہیں، کوئی کچی کینال پٹ فیڈر کی صفائی پہ اربوں نکالے جاتے ہیں، لیکن اور ڈیم شیم میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اربوں لگ چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ روین میں اتنا پیسہ لگ جاتا ہے، اور ویسے بھی جب سیلاب میلاب آتے ہیں تب کہتے ہیں ہاں یہ ڈیم گیا وہ گیا. تو جو مزے کمائیاں اور احتساب صفر ہے وہ اریگیشن ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ صالح ناصر صاحب بھی گئے اسٹے کے لیے، پھر سہیل الرحمان صاحب بھی گئے اسٹے کے لیے، حالانکہ پچھلے اسکول ایجوکیشن میں جب تھے صالح صاحب ٹرانسفر ہوا تب نہیں گئے. جب اس سے سہیل الرحمان صاحب یہ کلچر کے تھے، ان کا ٹرانسفر ہوا، اس پہ نہیں گئے، لیکن یہاں کمائی والی پوسٹ ہے تو اسٹے کے لیے چلے گئے. اوورآل بات کمائی کی ہے. 3 سال والا دور چھوٹے کم کمائی ڈپارٹمنٹ والوں میں نظر نہیں آتا، وہ سارا ان کمائی والی جگہوں پر آتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ میرا ٹائم اتنا نہیں ہوا. آگے ہے بلوچستان لیکس، جو پورے بلوچستان رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے اتنی کرپشن کی، جن کی تحقیقات جاتے ہیں ہر جگہ پہ لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور حد تو اس وقت انتہا کی ہو گئی جب نوابزادہ طارق مگسی صاحب کو انہوں نے کلین چٹ دی اور کہا کیا محب الوطن شخصیت ہیں اور کیا کام کرائے ہیں. میں نے کہا اس کو کلین چٹ دے کے آپ نے پورے بلوچستان کے یہ جنہوں کو آپ نے ایلیگیشن دیے ہیں، مولانا ہدایت الرحمان کرپٹ ہے، نوابزادہ طارق مگسی ایمانداروں کی اس میں سر فہرست ہے. میں نے کہا یار جنازہ ہی نکال دیا بلوچستان لیکس والوں، لیکن آپ زوراور لوگ ہو، آپ کا غصہ بھی ہم پہ نکلتا ہے. میٹنگ ہوئی، ادھر بیٹھ گئے تو کہا کہ بھائی بلوچستان لیکس وہ نہیں ہونا، لیکن بلوچستان امیج نیوز والے کوئی برت کا نشان بناؤ. تو نور محمد، علی مدد، اسپیکر، یہ تمام ان کا وہ ہے کہ بھائی ان پتہ ہے ان کو کہاں سے یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن ان بیچاروں کا ادھر بس نہیں ہے. ہم جیسے کمزور کو وہ عبرت کا نشان بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیٹس سی، ہم تیار ہیں. اور تو نوابزادہ طارق مگسی کو کلین چٹ دینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ایک وزارت انہوں نے باپ پارٹی کو تو دینی ہے، کہیں اس کو تو نہیں دینی، اور وہ بھی تو نوابزادہ ہے مگسی خاندان کے، وہ بھی تو چھوٹی نہیں وہ کرے گا. یہ جو نصیر آباد والے ہیں ان کی جان جو ہے نا وہ اریگیشن میں ہے. ان کو پتہ ہے انہی کے تھرو انہوں نے مخالفین کو بھی دبانا ہے، ایک پیسے کا بھی پتہ ہے کہاں سے آنا ہے. طارق مگسی صاحب پہلے بھی رہے ہیں منسٹر، تو ان کو اس سے کیا غرض ہے، بس آتا رہے جو ایکسیپٹنس ہے. باقی کام آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو یا CNW اس سے نیچے وہ بھی نہیں مانے گا. اب کیا ہوا، برکت رند صاحب کی بھی سنا ہے کیونکہ وہ بہت ناخوش ہیں. وہ اس حد تک ناخوش ہیں کہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ اس نے کہا اتنی گاڑیاں تو دی ہوئی ہیں، سیکٹری والی گاڑی بھی مجھے دو. اسے بہت گاڑیوں کا شوق ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ سرکار کی گاڑیاں کہاں کہاں ہیں، کن کن لوگوں کے ہاتھوں مال مفت دل بے رحم کی طرح جو ہے نا چل رہی ہیں، تو انسان ضمیر والا تو ہوتا ہے تو اس کو تو رونا آتا ہے. باقی بے حس لوگ ہو جائیں جو ہماری سوسائٹی میں بن چکے ہیں، اسپیشلی یہ جو ایک اہل اقتدار ہیں، تو ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑنا. تو برکت رند سوشل ویلفیئر کی طرف رواں دواں ہیں، اور سوشل ویلفیئر کے جو ہیں پارلیمانی سیکریٹری حاجی ولی نورزئی صاحب، اس کو پھر فشریز دیا جائے گا. اور سپورٹس مینا مجید صاحبہ سے لے کے سمت گورگیج صاحب کو دیے جانے کی باز گشت ہے. تو اکثر لوگ لگے ہوتے ہیں سپورٹس میں کہ مینا صاحبہ نے یہ کیا وہ کیا. میں نے اکثر کہتا بھی ہوں کہ باقیوں نے اتنی کمائی کر لی ہے، چھوٹے موٹے اگر انہوں نے کر لیا ہے تو ایسا کیا ہے. اور سپورٹس اور یوتھ افیئر 1.5 ارب یا 2 ارب اتنا ہی وہ ہو، اتنا بڑا صوبہ ہے، یہ بجٹ ویسے کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ افیئر یا ان کو زیادہ ملے، لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے 20% بھی حقیقی حقداروں کو نہیں ملتا. مطلب میں خبر دے رہا ہوں کہ درہ سیکٹری آئے گا 4-5 مہینے قبل اور وہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں کیا کیا وارداتیں ہونی ہیں. لیکن مافیاز جب بیٹھے ہوتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے،
آصف جان بیٹھا ہے، درا بیٹھا ہے، یاسر بیٹھا ہے. اب یاسر بھی استادیاں سیکھ رہا ہے آصف اور درا جان سے. مزے کریں. اب دکھ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے بجٹ بڑھے، لیکن جب وہ جو آ رہا ہے وہی کرپشن کی نظر ہو، پھر کیا کیا جائے. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ جو حقیقی لوگ ہیں یہاں وہ درپدر ہیں، جو فریبیں ہیں، فریبی تنظیمیں ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہیں. لیکن میں جو یہاں پہ صحافی ہر دوسرا جس کا انٹرسٹ اس محکمے میں ہوتا ہے، تو میں اس لیے بھی اس کو زیادہ رپورٹ نہیں کرتا، اور ان کے جو مفادات ہوتے ہیں، جو کہانیاں ہوتی ہیں، تو لیکن ان کو خود کچھ احساس ہونا چاہیے کہ خدا رہا کوئی 50-50 تو کرو کام. 50 آگ لگاؤ جو آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، 50 تو حق کام ٹھیک کرو. اب آتی ہے مین منسٹری، مشیر داخلہ. اس کے لیے پہلے نام چلا تھا، نوٹیفیکیشن بھی ہونے والا تھا امیر شفیق الرحمان مینگل صاحب کا، پھر پتہ نہیں کیوں آخری وقت میں وہ چینج ہو گئے. اب پھر ان کا نام چل رہا ہے، لیکن ساتھ میں وزیر اعلیٰ کے خاصم خاص شکیل درانی صاحب بھی دوڑ میں ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بھی بہت ایکٹیو تھے، گورنر سے بھی مل رہے تھے، سی ایم کے ساتھ تو 24 گھنٹے میں اتنا سی ایم کسی کو ٹائم نہیں دیتا، کسی کی نہیں مانتا. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ سی ایم کا اے سی ڈی سی لیول تک کالیں جاتی ہیں، ڈائریکٹ وہ کراتا ہے سی ایم کا، اس لیول تک وہ گرا دیا ہے. لیکن سی ایم کی یاری اب ہم کیا کریں، ہمیں یہ وہ نہیں ہوتا. یاری آپ نبھائیں، سسٹم کو اس قدر مفلوج نہ کریں. یہاں لوگ بلیک میلنگ کے لیے پتہ نہیں کیا وہ کرتے ہیں، چوکیں پتہ نہیں کیا کیا وہ شروع کی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ نے اتنا وزیر اعلیٰ شپ کا لیول گھٹا دیا کہ چند خبروں سے بچنے کے لیے ان کے پاس جا پہنچے، اور پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں یہ ملک سے، یہ بلیک میلر ہیں، یہ جو ہے نا اس ملک سے تعلق نہیں رکھتے، اس کو میں نے یہاں نوازا، اور عمل وہی ہے. تو کیا اس سے زیادہ کیا گریس گرائیں گے وزارت اعلیٰ شپ کی. تو یہ ہے. شفیق مینگل اگر اسلام آباد دھرنے پہ گیا ہوتا تو ابھی شاید وزیر بھی بن چکا ہوتا، لیکن اس نے ذرائع کے بقول کہا کہ بھائی وہاں اس طرف کوئی اور ہوتے، زوراور لوگ ہوتے، کوئی مرد ہوتے تو جاتے. شفیق مینگل کو، نور احمد بنگلزئی کو، ان صاحبان کو ایسی کوئی سزا مل رہی ہے. بہرحال اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ زیادہ مار دھاڑ سے معاملات ٹھیک ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا، اور بنانا چاہیے، پتہ چلے سب کو، وہ نہ ہو، گلے شکوے نہ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کرپشن کا جو لیول ہے اس کو تھوڑا کم ہونا چاہیے. پہلے تو چل رہا تھا نا کہ علی مدد جتک کا نام، لیکن اس کو پیپلز پارٹی اس طرح وہ نہیں کر رہی ہے. وہ ساتھ دیتی تو آج وزیر ہوتا، لیکن مقتدرہ سے زیادہ رکاوٹیں اس کی سنا ہے پارٹی کے اندر سے کھڑی کی جا رہی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ فیسز چینج بٹ پین سروائیوز، فیسز چینج بٹ پین سروائیوز، پرومس ڈائی یٹ پاور تھرائیوز. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بلوچستان میں چہرے بدلتے ہیں، جو دکھ درد وہ مزید بڑھتا ہے، کم نہیں ہو رہا. یہاں جو دعوے کیے گئے ہیں وہ صرف دعوے ہیں، لیکن اور کچھ نہیں ہوا. وہ ایک اس پر ہی کچھ وہ تھا کہ تخت بدلے نام بدلے نہ بدلی عوام کی رات، وعدے ہار گئے آخر جیت گیا صرف اقتدار. تو یہاں تو یہی حساب کتاب ہے کہ اقتدار والے جیتتے ہیں، تجربات یہاں سارے ہو رہے ہیں. اگر کچھ نہیں مل رہا تو عوام کو عزت نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا تو عوام کو انصاف نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا تو عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا تو عوام کو امید نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا تو عوام کو وہ امکانات، وہ خیالات، وہ دنیا، وہ سوسائٹی جو مہذب سوسائٹی میں سمجھی جاتی ہے وہ نہیں مل رہی. وہ لیکن حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کو
اکبر الآبادی صاحب کا ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں ہمیں میرٹ کا پاس ہے بہت، کہتے ہیں ہمیں کہ میرٹ کا پاس ہے بہت، عمل میں مگر سفارش ہے خاص بہت، عمل میں مگر سفارش ہے خاص بہت۔ تو یہاں اگر آپ کے پاس سفارش ہے، مقتدرہ کے چہیتے ہو، تو آپ یہاں حکمران بنائے جاتے ہو، چاہے آپ کے ووٹ ہزاروں میں بھی نہ ہوں، سینکڑوں میں بھی نہ ہوں، ہزار تو پھر بھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ یار عوام کے تھرو میں نے آنا ہے، عوام کی امیدوں پہ آنا ہے، عوام کے لیے کام کرنا ہے، عوام سے وفا نبھانی ہے، تو نہ صرف آپ سائیڈ لائن کیے جاتے ہو بلکہ آپ پر دنیا جہان تنگ کیا جاتا ہے، ہر طریقے کی رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں، اور اس سسٹم میں رہ کے اگر آپ کچھ کام کرتے ہو تو آپ کا راحیلہ دورانی جیسا کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فی الحال یہی کچھ ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپشنز اگر کچھ بہتر ہوں تو کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو متبادل آ رہے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک لوگ آ رہے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔